علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے لڑکوں کو، جو چھوٹے بیٹے ہوتے ہیں ان کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو. جو نابالغ چھوٹے بچے ہیں، دیکھو 6-7 سال کا جو لڑکا ہے، لڑکیوں میں اس کو نہیں کھیلنے دو، بلکہ اس کو بولو تم کہاں کھیلو گے؟ لڑکوں میں. اور لڑکیاں کہاں کھیلیں گی؟ بولو نا بھائی، لڑکیوں میں کھیلیں گی. بچپن سے جو بچہ بچیوں میں کھیلتا ہے اس کا جو مائنڈ ہے، اس کا جو دماغ ہے، وہ آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے. اس میں مردانگی پیدا نہیں ہوتی. زنانے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ لڑکیوں میں کھیلتے ہیں ان میں زنانہ پن آ جاتا ہے. تو اللہ نے ایک نظام بنا، ہمیشہ سے مسلمانوں میں ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. یہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہم جب چھوٹے تھے نا تو کہیں شادی بیاہ میں جاتے تھے نا تو ادھر بچے کھیل رہے ہوتے تھے، ہم بھی چھوٹے ہی تھے اس وقت، 6-7 سال میری عمر ہوگی، اور ادھر لڑکیاں کھیل رہی ہیں. تو جو لڑکا لڑکیوں میں جا کے کھیلتا تھا نا، اس کو ہم یہ کیا تانا دیتے تھے؟ لڑکیوں میں لڑکا، بولو بھائی، گوں کھاتا. یعنی اتنی گندی حرکت ہے، تم ادھر جا گا، ادھر بندے موجود ہیں، آدمی ہیں، تو ان میں آؤ نا. لڑکوں کے کھیل الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، بچیوں کے کھیل الگ ٹائپ کے. لڑکوں کے کھیل ہوتے ہیں مارم پیٹی. کبھی کھیلا آپ لوگوں نے؟ اٹھا کے ایک دوسرے کو مارو، کشتی کرو، فٹ بال کھیلو. لڑکیوں کے کھیل ہوتے ہیں پیل دوج، ہوتا ہے نا وہ، اس سے کھیلنا، اور وہ گڑیا کھیلنا. وہ ان کی فطرت ہے. جو لڑکا لڑکیوں میں جائے گا وہ کیا کھیلنا شروع کر دے؟ گڑیا گڈے سے کھیلنا شروع کر دے. اور اس میں بلوغت بھی جلدی ہو جاتی ہے، کہ اس میں سیکسول ڈیزائر جلدی پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. جلدی بالغ ہونے کا نقصان کیا ہے؟ کہ اس کی گروتھ، بولو بھائی، نہیں ہو پاتی، صحت نہیں بن پاتی اس کی. اللہ نے جس چیز کا ٹائم رکھا ہے اسی ٹائم پہ جو چیز ہوگی تو صحیح ہوگا. وہ لڑکیوں کو بچپن سے دیکھ دیکھ کے جلدی بالغ ہو جاتا ہے، اور بلوغت کی وجہ سے جو خوراک اس کے یعنی باڈی کو گروتھ کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی، وہ انرجی اس کی یوٹیلائز ہونا شروع ہو جاتی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب دیکھ لو، ایکس رے نظر آ رہا ہوتا ہے لڑکوں کا، ایسے ایسے باریک باریک، نہ قد نکل رہا ہے، نہ آواز میں طاقت پیدا ہو رہی ہے، نہ جو ہے وہ گروتھ ہو پا رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ جو چیز بھی من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ وقت اوانہ، جو شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرتا ہے تو وقت پر اسے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. پھر تو اپنے بچوں کو لڑکیوں سے کیا رکھیں؟ کزنوں میں کھیلنے نہ دیں. لوگ کہیں گے مولوی دقیانوس ہیں، یہ کن مولویوں کے پاس بیٹھ رہے ہو، کچھ نہیں ہوتا. تو آپ بولے ہم دقیانوس ہی بہتر ہیں، ٹھیک ہے نا. لڑکا جب بالغ ہو جائے پھر اس کی شادی کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو بیٹا اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ ایک عورت کی کفالت کر سکتے، جوان ہو گئے ہو ماشاءاللہ، تو اب بتاؤ کتنی کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے تمہیں لڑکیوں سے دور رکھا اس لیے نہیں کہ ہم تمہیں محروم کرنا چاہتے تھے، ہم تمہیں انسان کا بچہ مرد بنانا چاہتے تھے، مرد، ٹھرکی نہیں بنانا چاہتے تھے. مرد بن گئے ہو، اب بتاؤ کرنی کتنی ہے تمہارے خرچے پہ. یہ پہلے بتا دی، اس کے خرچے پہ. تو عجیب حساب کتاب ہے. اللہ نے مرد کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کو عورتوں میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، اس کو شرم آتی ہے. میں ایک انگلش لینگویج سینٹر میں گیا، 12-13 سال پرانی بات ہے. میں نے بہت تلاش کیا کہ ایسا سینٹر مل جائے جس میں صرف مرد ہوں، تو نہیں ملا. جتنے تھے کو ایجوکیشن تھے، مجبوری میں ہم نے جا کے ایڈمیشن لیا. وہاں کا ماحول دیکھا تو عجیب ہی چھچور بنا ہے وہاں کا. کئی لڑکوں سے میں نے انٹرویو لیا، انہوں نے کہا ہم تو یہاں آئے سیٹنگ کے لیے، انگلش تو ویسے ہی. خیر کچھ دن چلا، پھر مجھے سمجھ میں میں چھوڑ دیا. تو میں نے اس میں ایک افغانی دیکھا. وہ افغانی آیا، ایڈمیشن لیا اس نے، اور اگلے دن اس نے چھوڑ دیا. تو پرنسپل اس سے پوچھ رہے کہ آپ چھوڑ کیوں نہیں؟ کہہ رہے یار یہ ماحول مجھے اس میں اپنی، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے میں مرد نہیں ہوں، کیا عورتوں میں گھسا ہوا ہوں میں. ہمیں ہمیشہ مردوں میں بیٹھ زندگی گزاری ہے، اب مردوں میں بیٹھنا ہی ہمیں کیا لگتا ہے؟ بولو بھائی اچھا لگتا. میں نے کہا یہ غیرت مند آدمی ہے. حالانکہ جوان تھا، اس کو بھی انٹرٹینمنٹ کا بہت شوق ہوتا ہے اس عمر میں، لیکن اس نے کہا یہ ماحول جو ہے نا، لڑکیاں چاروں طرف دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہیں، کی ہنسی مذاق چل رہا ہے، اس سے مجھے اپنے اندر سے نسوانیت کی بو آ رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے میں آدمی نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ مخنث ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟
تو یہ مرد کی فطرت کے بھی خلاف ہے. جو شریف آدمی, عزت دار آدمی, اسے عورتوں میں گھسنا اچھا, بولو بھائی, نہیں لگتا. اور عورت کو بھی یہ چیز اچھی نہیں لگتی. عورت کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے. ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے تعلیمی ادارے کھرچ کھرچ کے شرم نکالتے ہیں. کھرچ کھرچ کے کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ شرم. تو یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں لڑکیوں پہ باقاعدہ آرڈر پہ شرم نکلوائی جا رہی ہے. ماں باپ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس سے شرم نکالو. تو یہ کانفیڈنس نہیں ہے. یہ لیبل کیا لگایا جاتا ہے؟ اس بچی میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ مردوں میں اس کو شرم نہیں آتی. یہ کانفیڈنس نہیں ہے, یہ بے شرمی ہے جس کو آپ کانفیڈنس سے تعبیر کر رہے ہیں. ہر بری چیز پہ لیبل کیا لگائے؟ تو اولاد کو آپ زبردستی اپنی مرضی کی تعلیم پر مجبور نہیں کر سکتے. مشورہ دیں, اور اولاد کو چاہیے کہ والدین کی بات کو اوپر رکھے, محلے والوں کو دوسرے نمبر پہ رکھے, لیکن زبردستی نہیں ہے. خود تعلیم پہ زبردستی نہیں ہے. چند سال پہلے یہاں ایک لڑکے نے خودکشی کی ہے. اتنا فورس کیا A1 گریڈ آنا چاہیے, A1 وہ اس کا بیچارے کا دماغ چل ہی نہیں رہا پڑھائی میں. اس کو سمجھا نہیں چل رہا بھائی. اس کو قدرت نے مزدور بننے کے لیے پیدا کیا, اس کو میکینک بننے کے لیے قدرت نے پیدا کیا ہے. نہیں چل رہا اس کا دماغ, تو نہیں چلا. وہ امتحان میں فیل ہو گیا. تو اس کو جب رپورٹ کارڈ لے کر گھر آ رہا تھا, اس کو پتا تھا کہ اتنا دباؤ آئے گا نا میرے اوپر, باپ اور ماں اور رشتہ داروں کی طرف سے. اس نے جا کے خودکشی کی ہے. حرام موت مرا, اچھا کام نہیں کیا. لیکن آپ اتنا زیادہ اگلے کے اوپر بوجھ کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ اس کا دماغ نہیں چل رہا تو کیوں زبردستی گھسیٹ رہے ہو کہ نہیں کرنا ہے؟ ہر ایک میں ہر چیز کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو اس معاملے میں والدین اپنی اولاد پر زبردستی, اسی طرح یہ بات بھی جو میں بتاتا رہتا ہوں لیکن موقع آ گیا تو اس حوالے سے اسی طرح یاد رکھو, والدین جب اولاد بالغ ہو جائے تو اسے شادی سے نہیں روک سکتے. وہ اگر کرنا چاہ رہی اپنے خرچے پہ, ابا کے نہیں اپنے خرچے پہ, تو ابا اس کو شادی سے نہیں روک سکتے. روکیں گے تو اولاد پر والدین کی اطاعت کرنا اس معاملے میں لازم نہیں ہے, کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم, یہ بھی ہیومن رائٹس میں ہے, آپ کا بنیادی حق ہے. اسی طرح شادی کے معاملے میں زبردستی بھی نہیں کر سکتے کہ ادھر کرو. یہ بھی ہوتا ہے کہ ادھر ہی کرے گا تو ہوگی, ورنہ قیامت تک تو کمارے گا, کما رہا ہی رہے گا. باپ کو ترجیح دیں, ماں کو ترجیح دیں. اماں کہہ رہی ہیں جہاں ابا کہہ رہے ہیں وہاں کریں, لیکن باپ اور ماں زبردستی نہیں کر سکتے. اس میں اللہ نے بالغ لڑکی کی شادی اس کی اجازت کے بغیر, بولو بھائی, نہیں ہو سکتی. اور بالغ لڑکے کی بھی نہ صرف یہ کہ نہیں ہو سکتی, بلکہ جہاں وہ چاہ رہے ہوں, والدین کو شریعت حکم دیتی ہے کہ اگر اس میں کوئی بڑی خرابی نہ ہو تو پھر وہاں کرو. اس معاملے میں ان کے جذبات کا, بولو بھائی, خیال رکھو. لن ترى للمتحابین مثل النکاح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لڑکی کے جو ولی تھا نا, یہ نبی کے پاس ایک کیس آیا, لڑکی کے جو ولی تھے, چچا, باپ نہیں تھے تو چچا ولی ہوتے ہیں, وہ لڑکی کی شادی امیر لڑکے سے کر رہے تھے. امیر لڑکے سے. چچا چاہ رہا تھا کہ میری بھتیجی کی شادی کہاں ہو, امیر سے, اور لڑکی کسی غریب لڑکے کو پسند کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لن ترى للمتحابین مثل النکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر چیز کوئی بھی نہیں. کیا مطلب؟ جہاں لڑکی چاہ رہی ہے اس کی شادی وہاں ہوگی. تو ہمارے ہاں والدین اس چیز کا خیال اپنے حقوق پر تو سنیں گے کہ بھائی بیان ہونا چاہیے. والدین ایکچولی جو ہے نا, آج کل اولادیں ایکچولی بہت بگڑ رہی ہیں, مفتی صاحب ایک بیان کریں آپ. تو بھائی ٹھیک ہے, والدین کا بہت بڑا حق ہے, لیکن ایکچولی اگر دیکھا جائے تو کچھ حقوق والدین کے اوپر بھی ہیں جس میں وہ زبردستی, کیا خیال ہے, مسلط نہیں. اسی طرح یاد رکھو, جب شادی ہو گئی, بہو گھر میں آ گئی, تو بیٹا الگ بھی رہ سکتا ہے. بڑے خطرناک مسائل چھیڑ رہا ہوں, ڈر بھی لگ رہا ہے. بیٹے کو چاہیے کہ باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ ہی رہے, چاہیے. یہ جوائنٹ فیملی میں جو برکات ہیں وہ اکیلے رہنے میں حاصل نہیں ہوتی, بڑی برکتیں ہیں. اور ماں باپ کو خوش رکھو گے ان کے ساتھ رہ کر تو بڑا نوازے گا اللہ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن اس معاملے میں بھی والدین زبردستی نہیں کر سکتے. اگر بیٹا چاہتا ہے کہ میں الگ رہوں بیوی کو لے کر, کیونکہ مسائل بڑے ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی میں, پھٹے بازی, وہ مصیبت میں پڑ جاتا. گھر میں جب آئے گا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اماں صحیح ہے کہ ابا ہیں یا بیگم صحیح کہہ رہی ہے. تو وہ اپنی بچوں کی تربیت بعض لحاظ سے کرنا چاہتا ہے, اس میں رشتہ دار نہیں کرنے دیتے ویسی تربیت. تو اگر وہ بیٹا چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو لے کے الگ رہے اور ماں باپ کی خدمت کرتا رہوں گا, میں ملتا رہوں گا ان سے,
تو پھر اس معاملے میں بھی والدین زبردستی بولو بھائی نہیں روک سکتے. ہم مشورہ تو یہی دیتے ہیں کہ یار والدین کو خوش رکھو, ان کے پاؤں میں جنت ہے, قدموں میں, لیکن قانون نہیں ہے زبردستی کا. جب آپ اپنے اختیارات سے آگے جاؤ گے نا تو پھڈے ہوں گے پھر.